الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی نیکیاں، اس کا فیضان، اس کی بھلائیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، چند دن باقی ہیں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں اور برائیوں سے رکنے کا عزم کریں۔ ناظرین کرام، آخری عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے حدیث بیان فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر 2024 نمبر پر کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عشرہ داخل ہوا کرتا تھا، یعنی رمضان المبارک کی جب رمضان المبارک کے مہینے کے جب 20 دن نکل جاتے تھے، آخری 10 دن باقی رہ جاتے تھے، تو شدہ میں ذرہ آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، یعنی مکمل تیار ہو جاتے تھے۔ واحیا لیلہ، اس کی راتیں جاگ کر کے بتایا کرتے تھے، جاگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، نوافل ادا کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، نیکیاں اور بھلائیاں جمع کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دنوں میں خود بھی جاگیں، اپنے اہل و عیال کو جگائیں، اپنے بچوں سمیت ان راتوں کو جاگ کر کے نیکیاں سمیٹیں اور بٹوریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام راتوں کو قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی 97 نمبر کی سورہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے، کتنی اہمیت والی یہ رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات کے اندر کیا جانے والا نیک عمل، ایک رات کے اندر اس قدر کی رات میں کی جانے والی نیکیاں اور اچھائیاں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 60 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سال زندگی پا کر کے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں، 83 سال بہت کم لوگ جیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایک سال میں ایک رات اس رات کو پا لیتا ہے تو 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنی قیمتی راتیں ہیں اور کتنی بھلائیوں والی راتیں میرے بھائیوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، اور ہم کس غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج دنیاوی معاملات ہو تو ہم اس کی بھلائیوں کو سمیٹنے کے لیے یا اس کے جو ہے کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے رات رات جاگ کر کے اپنی نیندوں کو حرام کر کے اور اس چیز کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سال میں یہ ایک بار مہینہ آتا ہے، سال میں ایک بار یہ قدر کی رات آتی ہے،
اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ ہم اسے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کے اندر فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ رب العالمین کے حکم سے تمام معاملات کو لے کر کے اترتے ہیں، اور پوری رات سلامتی والی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یعنی طلوع فجر تک جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کا فیضان سب کچھ لٹتا اور بنٹتا رہتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کو کیا ملا، یہ مقدر کی بات ہے، کس نے کتنا لیا میرے بھائی اور دوستو، جاگ کر کے اس رات میں کون کتنی عبادت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ قدر کی رات کون سی ہے، قدر کی رات کون سی ہے، اس میں بے حد اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان تمام اقوال میں سے راجح اور قوی تر قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ کوئی فکس رات نہیں ہے، نہ 27 ہے، نہ 29 ہے، نہ 21 ہے، کوئی بھی ایک فکس رات نہیں ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتیں کل 5 بنتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ 5 راتیں بنتی ہیں۔ ان 5 راتوں میں اگر کوئی جاگ کر کے ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے تو ضرور ان 5 میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ اس کو پا لے گا انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے جا کر کے تلاش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اسے، انہی کے اندر جو ہے قدر کی رات ہے۔ اب جو بھی ان طاق راتوں میں جاگے گا، جاگ کر کے اسے ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، تلاوت قرآن کرے گا، صدقات اور خیرات کرے گا، نوافل ادا کرے گا، تو ممکن ہے کہ وہ اس رات کو پالے، اور جو 63 سال کی جو 1000 مہینوں کی رات سے عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال جس کے بنتے 83 سال 4 مہینے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب یہ ہے کہ شب قدر نامعلوم ہونے کا سبب کیا ہے، قدر کی رات کون سی ہے، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ تو ایک حدیث ہے عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 رواہ البخاری۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدر کی رات کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، لیکن کیا دیکھا کہ مسلمانوں میں سے 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کرنے لگ گئے، اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نے سوچا کہ ہم اسے قدر کی رات کی خبر لوگوں کو دے دیں، اسے بتلا دیں۔ فتلاح فلان و فلان، تو کیا دیکھا کہ فلاں اور فلاں لڑ رہے ہیں، فرفعت، تو یہ چیز ہمارے دل و دماغ سے نکال دی گئی، یا ہم سے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ وعسى ان يكون خيرا لكم، اور مجھے امید ہے کہ یہ چیز تمہارے حق میں بہتر بھی ہو، کیونکہ ایک رات اگر ہوتی تو اس رات کو جاگ کر کے جو ہے آدمی اتنی رات کی عبادت پا سکتا تھا، لیکن 5 راتیں اگر ہیں، 5 طاق راتوں میں اگر تلاش کرنا ہے تو اس میں پھر زیادہ موقع ملے گا آدمی کو نیکیاں جمع کرنے کا، نیکیاں اکٹھا کرنے کا، بھلائیاں جمع کرنے کا۔ 5 رات اور جاگے گا تو ایک رات تو قدر کی رات ہوگی، اور 4 راتیں مزید جاگ کر کے اس کے اندر جو عبادتیں کرے گا تو اس کے اندر نیکیاں اور اکٹھا ہوں گی، تو تمہارے حق میں یہ چیز بہتر بھی ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو تم اسے جو ہے اب 29 یا 27 یا 25 میں تلاش کرو۔ تو بہرحال آدمی کو طاق راتوں میں اسے تلاش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ضرور ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس کے اندر تمام نیکیاں اور بھلائیاں اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایک بات اور بتا دیں کہ اس رات کو اگر آدمی پالے تو خصوصی طور پر کیا کہے۔ حضرت عائشہ کی وہ روایت جس میں کے اندر وہ بیان فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر میں قدر کی رات پالوں، ما اقول فیہا، تو میں اس کے اندر کیا کہوں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قولی، تو کہا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر 3513 نمبر پر، ابن ماجہ کے اندر 3850 نمبر پر درج کی ہے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قدر کی رات پالوں تو پھر کیا کروں، کیا کہوں اس رات کے اندر؟ تو آپ نے کہا، تو کہا کر اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے اور اپنی رضا کا پروانہ ہمیں سونپ دے اور جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ہم اور آپ سب یہی تو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس قدر کی رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس جو ہے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس راتوں میں جاگ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں بھلائیاں جمع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔